ہم اس مذہب سے، اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی سٹارٹنگ، جس کا آغاز، جس کی شروعات، جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی، ایجوکیشن سے، علم سے، شکشا سے ہوئی ہے۔ لیکن یہیں پر ایک معذرت کے ساتھ میں اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کا آغاز اقرا سے ہوا، علم سے ہوا، وہ آج قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آتی ہے۔ جو مٹھی بھر لوگ ہیں، جو قوم مٹھی بھر ہے، وہ آج پوری دنیا پر حکومت کرتی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو علم کی طاقت رکھتا ہے، جو قلم کی طاقت رکھتا ہے، عزت اسی کی ہوتی ہے، حکومت اسی کی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم نہ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، نہ دنیا کا علم سیکھ رہے ہیں، ہم دونوں میدان میں پیچھے ہیں۔ ایک سروے کے اکارڈنگ 10 سال پہلے ایک سروے کیا گیا تھا تو معلوم یہ چلا تھا کہ مسلمان 4% علم میں ہے بس۔ یہ قوم ہماری، اس قوم کے حالات یہ ہیں۔ آج میں حضرت علامہ مفتی راحت حسین صاحب قبلہ دامن برکاتہ اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں۔ ان کی زیارت سے پہلے میں ان کے علم کو، ان کی تحریر کو اور رسائل کو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ رب کائنات اور ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک طالب علم اس کی حیثیت سے آپ کے سامنے ایک پیغام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، ویک پوائنٹ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم نہ دین کے علم میں آگے ہے، نہ دنیاوی علم میں آگے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو پلاننگ کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ۔ بس بیسک بات، ایک بات آپ کی نگاہوں کے سامنے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں گوشت کی لوتھڑی کی مانند ہوتا ہے تو پیرنٹس ایک روم کے اندر، ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر بچے کے لیے فیوچر پلاننگ کرتے ہیں۔ ابھی بچہ گوشت کی لوتھڑی کی مانند ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی بیٹھ کر آنے والے بچے کے لیے فیوچر پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے گا، اسے کانوینٹ میں بھیجیں گے، اسے اسکول میں بھیجیں گے، اسے کالج میں بھیجیں گے، اسے یونیورسٹی میں بھیجیں گے۔ جب پڑھ کے فارغ ہو جائے گا تو جاب کے لیے، رشوت کے لیے اتنا پیسہ نکال کے رکھیں گے۔ یہ علماء کرام، یہ سادات کرام کبھی بھی کسی علم پہ مخالف نہ ہوئے، نہ یہ ہندی سے چڑھتے ہیں، نہ انگلش سے چڑھتے ہیں، نہ فزکس، باٹنی، جغرافی، پارٹیکل سائنس، اکنامکس اور دیگر سبجیکٹ سے چڑھتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ کہتے ہیں اپنے بچے کو انجینئر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، پراسپر بھی بناؤ، جج بھی بناؤ، لیکن ساتھ میں یہ پیغام بھی دیتے ہیں، اے لوگوں، اپنے بچے کو انجینئر بعد بنانا، لیکن اس سے پہلے قرآن کی تعلیم دے دینا۔ اس لیے جب تمہارا بچہ انجینئر بن کے تیار ہو جائے تو اسے معلوم ہونا چاہیے، اگر اسے سڑک کا ٹھیکہ اس نے لے لیا، پل بنانے کا اس نے ٹھیکہ لے لیا، اگر اس نے رشوت لے لی، ان نے مال کمزور ڈال دیا، اگر لوگوں کی جانیں چلی گئی تو اللہ کتنا ناراض ہوگا، ہمارے پر عذاب کتنا نازل ہوگا، قبر میں کتنی سختی ہوگی، حشر میں کیسی پکڑ ہوگی۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، ضرور ڈاکٹر بناؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو عالم دین بنا دو، حافظ قرآن بنا دو، یا اتنا علم دین سکھا دو کہ اسے پتا چل جائے کہ جو ہم انجیکشن لگا رہے ہیں یہ شفا انجیکشن میں نہیں ہے، ہمارا کام انجیکشن لگانا ہے، شفا دینے والی ذات خدا کی ہوا ہے۔ ضرورت ہے اپنے بچے کو عالم دین بھی بناؤ، حافظ قرآن بھی بناؤ، اور ساتھ ہی ساتھ میں انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آج علماء میں اور عوام میں گیپ ہو گیا ہے، نہ وہ ان کی عزت کو سمجھ رہا ہے کہ صاحب انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، علماء کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں صاحب اسے کچھ نہیں پتا، جو بیچ میں گیپ آ گیا ہے اس کے سبب بڑا دین کو نقصان ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے مدارس مضبوط کرو، اور جب یہ بچے علم دین سیکھیں گے ایسے مدارس تیار ہوں گے کہ جب جس مدرسے کے اندر بچہ حافظ قرآن بن کے تیار ہوگا، عالم دین بن کے تیار ہوگا، قاری قرآن بن کے تیار ہوگا، جب بہترین مفتی دین تیار ہوگا، اسی مدرسے کی چھت کے نیچے سے انشاءاللہ تعالی بہترین ڈاکٹر بھی بنے گا، بہترین انجینئر بھی بنے گا، بہترین ٹیچر بھی بنے گا۔ اور لوگ جو آج بدبخت لوگ قرآن کو چلا رہے ہیں، آج جو قرآن کو لوگ چلاتے ہیں، نظریں آتش کر دیتے ہیں، ہمارا یہ بھولا بھالا مسلمان روڈوں پہ آ جاتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے، پتلے پھونکتا ہے۔ میرے عزیزوں، تمہیں روڈوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے نام کا پتلا پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بدبخت، کوئی ظالم قرآن کو نظریں آتش کرے تو تمہارا پروٹیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن چلائے تو 4 حافظ قرآن تیار کر دو، یہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے اچھا
ٹیسٹ ہوگا. میرے عزیزوں اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھاؤ, علم دنیا بھی سکھاؤ, تبھی ایک ماحول اچھا ہوگا, ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, ہم بھی ترقی کریں گے. اللہ رب کائنات ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.